ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ لائٹ اسٹوڈیو کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات اور خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہر قوم کو عطا نہیں کی، اور اس نعمت کی اہمیت اور قدر ہم کشمیر، فلسطین، اسرائیل وغیرہ اور خاص طور پر اپنے پڑوسی ملک بھارت میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم سے لگا سکتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تدبر اور دور اندیشی تھی کہ انہوں نے ہندو مسلمان اتحاد کی نفی کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کی خاطر جنگ کی تاکہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آ سکے۔ ان کی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے لندن کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ صرف اسی وجہ سے لیا کہ وہاں تاریخ کے سب سے عظیم قانون دان کے نام لکھے تھے، جن میں سر فہرست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ قائد اعظم ظاہری طور پر جتنے انگریز پوش نظر آتے تھے، اس سے کہیں زیادہ وہ اسلام کے پیروکار تھے۔ ناظرین اکرام، قائد اعظم کے قریبی دوست اور مسلم لیڈر بہادر یار بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کے لیے بمبئی گیا تو گفتگو کرتے کرتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو بیان کرنا شروع ہو گئے اور کہا کہ بہادر یار، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے دو واضح حصے ہیں، ایک مکی اور دوسرا مدنی۔ مکی دور تنظیم و تربیت اور مدنی دور دفاع ملک و ملت اور جہاد کا دور تھا۔ میں اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان میں تنظیمی دور کے تقاضوں سے عہدہ براں ہو سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ مسلمانان ہند کو اکٹھا اور منظم کر لوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زبان ہی نہیں بلکہ ان کے اعمال بھی اسلامی تعلیمات کے منہ بولتا ثبوت تھے۔ جیمز وائس ہومز، جو ایک مشہور برطانوی محقق اور تاریخ دان ہیں، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام جناح سینٹ آف 20th سینچری ہے۔ اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 12 فروری 1933 کو پیر مہر علی شاہ قائد اعظم سے ملنے لاہور آئے تو قائد اعظم ان کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر پہلے سے موجود تھے۔ قائد نے پیر صاحب کے ہاتھ چومے اور ان کو صوفے پر بٹھا کر خود قالین پر بیٹھ گئے۔ پیر صاحب کے بصد اصرار پر بھی آپ نے ان کے برابر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ علماء دین کا رتبہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ اس پر خوش ہو کر پیر صاحب نے آپ کے لیے دعا فرمائی کہ جناح، اللہ تمہیں ایسی عزت و شرف عطا کرے گا کہ رہتی دنیا تمہارا نام زندہ اور تابندہ رہے گا۔ معزز ناظرین، قائد اعظم نے اپنے روزمرہ کے معاملات اور حالات کو سب سے چھپا رکھا تھا۔ آزادی حاصل کرنے تک آپ ٹی بی سٹیج 3 کا شکار ہو چکے تھے، اور آپ کی اس بیماری کا آپ کے بہت قریبی عزیز و اقارب اور آپ کے اسپیشل ڈاکٹرز کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ 11 ستمبر 1988 کو آپ کی وفات کے 40 سال بعد روزنامہ جنگ نے ایک اقتباس شائع کیا جس میں قائد اعظم کی وفات کے قریب کا ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ یہ اقتباس ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری سے لیا گیا تھا، جو میو اسپتال لاہور میں ٹی بی کے پروفیسر تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت تک کا سفر طے کر کے میں شدید بیماری میں مبتلا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے باوجود کہ وہ بانی پاکستان انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھ سے نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پوچھا، آپ کو راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مرض الموت میں مبتلا اس عظیم انسان کے اخلاق، تواضع اور انکساری کی یہ اچھوتی مثال تھی۔ حالانکہ مجھ سے ہاتھ ملانے اور مزاج پرسی کرنے سے ہی وہ ہانپنے لگے تھے، اور بعد میں کئی منٹ انہیں آنکھیں بند کیے لیٹے رہنا پڑا تھا۔ ایک بار ہم خوفزدہ تھے کہ خون اور تھوک وغیرہ کی تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ہیں انہیں قائد اعظم تک کیسے پہنچائیں۔ انہوں نے از خود ہماری پریشانی محسوس کر لی اور بولے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کے بیان کیجئے، کیونکہ بیماری کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں آپ سے زیادہ تعاون کر سکوں گا۔ گھبرائیں نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت کو تو بہرحال آنا ہی ہے۔
البتہ اگر آپ کے پیشے کے اصول راستے میں حائل ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ خواتین و حضرات، ان کا مزید کہنا تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک آزاد ملک سے روشناس کرانے والے قائد اعظم کا خدا پر ایمان اور رسولوں پر یقین ہمارے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ قائد اعظم بظاہر ان معنوں میں مذہبی رہنما نہ تھے جن معنوں میں ہم عام طور پر مذہبی رہنما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہب پر ان کا یقین کامل تھا۔ ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اس لیے الفاظ ان کے لبوں پر آ کر رک جاتے۔ اس ذاتی کشمکش سے نجات دینے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی، جس پر وہ بولے کہ تم جانتے ہو کہ جس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اس سے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کے پہاڑوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی۔ انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قومیں نیک نیتی، دیانتداری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں اور اخلاقی برائیوں، منافقت، سرپرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم وفات پا گئے، اس وقت کے تمام علماء کرام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لمحے وقت کے معروف عالم دین مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے جواب دیا کہ میں قائد اعظم کا سخت مخالف تھا، مگر ان کی وفات کے رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ میرا مجاہد ہے۔ دوستو، ایمان، اتحاد اور تنظیم قائد اعظم کے سنہری اصول ہیں اور ان کو اپنانے سے ہی ہمارے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ اللہ حافظ۔